آگے کچھ اور تفسیر ہے، لیکن اس کے بعد ہم اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں آخری جملے میں۔ اللہ مجھے اور تجھے توفیق دے، میں نے تجھے نہایت مختصر مگر جامع انداز میں طریقت کی منازل، اس کے معنی اور حقائق واضح کر دیے، اب اگر تو اس پر چلے گا تو حق تک پہنچ جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اور تمہاری رہنمائی کرے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جو کہ طریقت یعنی کہ اصطلاحات ابن العربی میں اصطلاح طریقت پہ تھی کہ طریقت کیا ہے۔ عمومی طور پہ بہت سے لوگ طریقت میں آتے ہیں لیکن انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ طریقت کیا ہے، اور وہ پیری مریدی کوئی طریقت ایک سمجھ لیتے ہیں۔ تو یہ مجھے امید ہے کہ اس اصطلاح سے، اس ویڈیو سے لوگوں کو بنیادی طور پہ پتہ چل گیا ہوگا کہ شیخ اکبر طریقت کسے کہتے ہیں اور اس طریقت پر کس طرح چلا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید۔ اصطلاحات ابن العربی میں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کی ہماری اصطلاح ہے طریقت، کہ طریقت کیا ہے اور شیخ اکبر نے اس کو کس طرح سے کلاسیفائی کیا ہے، اس کی کیا کیا اقسام بتائی ہیں، اور اس پر چلنے کا ایک بنیادی جو روڈ میپ ہے وہ کیا ہے۔ تو آج ہم شیخ اکبر کے نزدیک طریقت پر بات کریں گے، اور جس کتاب سے ہم بات کر رہے ہیں وہ فتوحات مکیہ ہے، اور فتوحات مکیہ کی ابتدا میں ہی آپ نے یہ سب خلاصہ بیان کیا ہے۔ تو سب سے پہلے میں یہ بیان کر دوں کہ شیخ کے نزدیک طریقت کو اگر ہم اس سے بھی سادہ لفظ میں بیان کریں، وہ طریق الی اللہ کا نام طریقت ہے، یعنی کہ اللہ کی طرف راستہ، یا اللہ کی طرف جانے والا راستہ، یا اللہ کی طرف جانے کا نام طریقت ہے۔ تو مطلب یہ پہلے ذہن میں رہے کہ ہم کیا طریقت سے ہم مراد کیا لے رہے ہیں، اور پھر آگے اس کی تفصیل کیا بتا رہے ہیں۔ شیخ فرماتے ہیں، یہ جان کہ طریق الی اللہ جس پر خاص مومنین، نہ کہ وہ عوام جو اپنی تخلیق کے مقصد سے ہی لا علم اور فضولیات میں مشغول ہیں، چل کر اپنی نجات کے طالب ہیں، اس کے 4 شعبے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہی شیخ نے اس جگہ پر عوام اور خواص، یعنی کہ عام عوام کو علیحدہ کر دیا، کیونکہ شیخ کہتے ہیں کہ وہ نہ اس اپنی تخلیق کا مقصد جانتے ہیں، نہ ہی انہیں پتہ ہے کہ طریق الی اللہ کیا ہے، نہ انہوں نے اس پر چلنا ہے، اور نہ ہی ان کی کوئی طلب ہے۔ ان کو آپ سائیڈ پہ کریں۔ اب آ جائیں وہ لوگ کہ جو طریقت میں چل رہے ہیں، یا جن کو طریق الی اللہ کی رغبت ہے، شوق ہے، یا جن کا ایک ازلی مقدر ہے کہ انہوں نے اس راہ پہ چلنا ہے۔ تو شیخ ان کے لیے کہہ رہے ہیں اس طریقت کے 4 شعبے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر محرکات، دوسرے نمبر پر اسباب، تیسرے نمبر پر اخلاق، چوتھے نمبر پر حقائق۔ تو یہ 4 چیزیں جو اپنی کاملیت میں پوری کرے گا تو وہ اس شخص کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ طریق الی اللہ میں اپنی کسی انتہا میں یا کسی وصل پر پہنچ گیا۔ آگے فرماتے ہیں اب ان 4 شعبوں کے، فرماتے ہیں کہ ان محرکات، اسباب، اخلاق اور حقائق کی طرف انہیں لانے والے 3 حقوق ہیں جو ان پر فرض کیے گئے۔ ابھی بیسیکلی 4 چیزیں جو ہیں وہ ان 3 چیزوں پہ بھروسہ کر رہی ہیں۔ سب سے پہلے ان پر اللہ کا حق ہے۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ یہ اس کی عبادت کریں، کسی شے کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں۔ دوسرے نمبر پر ان پہ مخلوق کا حق ہے۔ مخلوق کا حق یہ ہے کہ یہ ان سے ہر قسم کی تکلیف دور کریں، ان کے ساتھ حتی الامکان ایثار کا معاملہ کریں جب تک کہ شریعت کی روک نہ ہو، یعنی کہ شریعت کی جہاں تک روک ہے وہ اللہ کا حق ہے۔ جب تک شریعت کی روک نہیں ہے تو اس کے علاوہ آپ نے مخلوق کے ساتھ جو بھی بہترین احسان کا معاملہ آپ کر سکتے ہیں، تو یہ مخلوق کا حق۔ تیسرا حق ان پر ان کے نفس کا حق ہے۔ نفس کا حق یہ ہے کہ یہ اسے اس راہ پر ڈالیں جس میں اس کی سعادت اور نجات ہے۔ اگر یہ انکار کرے گا تو ایسا اس کی جہالت یا بدخوئی کے باعث ہوگا، کیونکہ باغی نفس کو صرف دین اور مروت ہی اچھے اخلاق کی جانب لا سکتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر یہ ذہن میں رہے کہ لوگ ہمارے ہاں عمومی طور پہ لوگ نفس کو ایز اے نیگیٹیو چیز شمار کرتے ہیں، اور اس کے مقابل پازیٹیو چیز ایز اے روح استعمال کرتے ہیں، اور شیخ کے ہاں ایسی کوئی وہ نہیں ہے
فرق نہیں ہے۔ شیخ کے نزدیک، جس کو عام لوگ روح کہتے ہیں، شیخ کے نزدیک وہ نفس ہے، یعنی کہ آپ کی تمام فوکس جو ہے وہ نفس پر ہے، اور ایک نفس نے ہی آگے جانا ہے آپ کے ساتھ۔ جب ہم کہتے ہیں اس بندے کی روح نکل گئی، تو بیسیکلی شیخ کے نزدیک روح نکلنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے نفس اور اس کے جسد کا تعلق اب ٹوٹ گیا، نفس اپنی ایک علیحدہ شناخت میں ہے، جسد علیحدہ شناخت میں ہے۔ تو جو یہ نفس ہے، اب اس نے آگے برزخ اور آخرت اور دیگر منازل کو طے کرنا ہے۔ تو نفس کے حق سے مراد یہ ہے کہ اس نیگیٹو نفس کی بات نہیں کر رہے، بلکہ اپنی کلیت میں جو نفس ہے، جس میں اچھائیاں بھی ہیں، برائیاں بھی، ہر چیز ہے، یعنی کہ جو آپ ہیں، جو آپ کی حقیقت ہے، تو وہ نفس ہے۔ آگے فرماتے ہیں اب ہم یعنی کہ ان 4 شعبوں کا، جو طریقت کے 4 شعبے تھے، ان کا تعلق یا ان کا جو بھروسہ تھا وہ ان 3 حقوق پر تھا۔ اب آگے فرماتے ہیں شیخ کہ اب ہم ان 4 شعبوں کی جانب لوٹتے ہیں اور کہتے ہیں اسباب 5 ہیں، کیونکہ شیخ نے محرکات، اسباب، اخلاق اور حقائق کی بات کی تھی۔ تو اسباب، اب کس چیز کے اسباب؟ ان حقوق کی ادائیگی کے اسباب کون سے ہو سکتے ہیں؟ وہ شیخ نے کہا کہ 5 ہیں۔ پہلا سببی حاجس، یعنی کہ دل کا خیال، دوسرا ارادہ، تیسرا عزم، چوتھا توجہ، 5واں نیت۔ تو بیسیکلی تو ملتی جلتی چیزیں ہیں، یعنی کہ جب آپ کوئی نیت کریں گے، کوئی توجہ کریں گے، کوئی ارادہ کریں گے، تو اس کے بعد کچھ سبب بنے گا۔ ان اسباب کے محرکات 3 ہیں۔ اب محرکات پہ آ گئے ہیں۔ محرک یعنی کہ کس وجہ سے آپ کو حرکت دی گئی کہ آپ نے یہ سبب اختیار کیا۔ رغبت، خدشہ اور تعظیم، یعنی کہ آپ کو شوق تھا، یا آپ کو کوئی خدشہ تھا، یا پھر آپ نے تعظیم میں کوئی عمل کیا۔ تو جب بھی آپ نے کچھ کیا، ان 3 سے باہر نہیں ہو سکتا۔ رغبت 2 طرح کی ہے، ایک قرب کی رغبت ہے، دوسری دیدار کی رغبت ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں خدشات بھی 2 ہیں، ایک عذاب کا خدشہ ہے، دوسرا حجاب کا خدشہ ہے، اور تعظیم اس کا تجھ سے جدا ہونا اور تیرا اس کے ساتھ ہونا ہے۔ تو مطلب یہاں پر شیخ نے اب یہ اسباب اور محرکات، یعنی کہ کوئی بھی آپ نے سبب کیا تو کس وجہ سے کیا، کوئی نیکی کی تو کس وجہ سے کی، تو وہ جو وجہ تھی وہ آپ نے بتائی ہے۔ اب وہ خوف ہو سکتا ہے، وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہو سکتی ہے، وہ آپ اللہ تعالیٰ کی رغبت ہو سکتی ہے، اس کے دیدار کی خواہش ہو سکتی ہے، اس کا قرب ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو 2 پہلی چیزیں تھی شیخ نے اس جگہ پہ ان کو جو ہے وہ مکمل کر دی۔ آگے فرماتے ہیں اب رہ گئی تیسری چیز، اخلاق۔ اخلاق کیا ہیں؟ شیخ فرماتے ہیں اخلاق کی 3 اقسام ہیں۔ ایک وہ خصلت جو دوسرے تک پہنچے، یعنی کہ ایسا تیرا خلق، تیرا کوئی کردار جس کا فائدہ کسی دوسرے کو بھی ہو رہا ہے، یہ ایک اخلاق میں۔ دوسری وہ خصلت جو تجھ تک رہے، یعنی کہ تیری اندر کردار میں ایک ایسی چیز کہ دوسرے کو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن تجھے اس کا فائدہ ہے، اپنے تیرے نفس کو فائدہ ہے۔ تیسری مشترک، یعنی کہ تجھے بھی فائدہ ہے اور دوسرے کو بھی ہے۔ اب ان کی آگے مزید تفصیل بتاتے ہیں کہ جو دوسرے تک پہنچتی ہے تو انہیں نفع دیتی ہے، جیسے سخاوت یا مروت، کہ تو اس وقت تک سخاوت کر ہی نہیں سکتا دوسرے پر جب تک کہ کوئی دوسرا نہیں ہوگا، تو کسی دوسرے کو کچھ سخاوت میں دے گا تب وہ اس تک اس کا منفعت پہنچے گی، اور پھر یہ مطلب سخاوت والا کردار تیرا تب پورا ہوگا۔ یا مروت بھی تب تو کرے گا کہ کسی دوسرے کے ساتھ کرے گا۔ آگے فرماتے ہیں کہ دوسرے تک پہنچتی ہے تو آگے اس کی 2 اقسام ہیں کہ دوسرے تک پہنچے تو اسے نفع دے، یا دوسرے تک پہنچے تو اس سے ضرر دور کرے۔ ضرر ایسے دور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جیسے درگزر کرنا، معاف کرنا، انتقام کی قدرت رکھتے ہوئے انتقام نہ لینا۔ تو یہ ہو گئی کہ دوسرے تک جس کا نفع پہنچ رہا ہے۔ دوسری وہ خصلت جس کا نفع صرف تجھے ہی ہے، جیسے پرہیزگاری، زہد، توکل، عبادت۔ اگر تو روزہ رکھ رہا ہے تو اس کا کسی دوسرے کو کیا فائدہ؟ اگر تو نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا کسی دوسرے کو کیا فائدہ؟ یعنی کہ صرف تو اپنے نفس کے لیے ایسا کر رہا ہے۔ تو یہ اخلاق کی دوسری قسم میں ہوگی۔ فرماتے ہیں جہاں تک مشترک خصلت کی بات ہے تو مخلوق کی تکالیف کو برداشت کرنا اور ان کی خندہ پیشانی سے ملنا۔ اب اس میں جو ہے دونوں چیزیں ہیں کہ تیرے نفس کا بھی اس میں حصہ ہے اور مخلوق کا بھی اس میں حصہ ہے، تو اس وجہ سے یہ مشترک ہوگی۔ اب اس کے بعد شیخ طریقت میں جو آخری اور اہم چیز ہے اس کی طرف آئے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ چیز ہے حقائق۔ اب جب آپ یہ سارا سفر طے کر کے، اخلاق اپنا کے، شریعت کے مطابق چل کے،
اللہ کی عبادت کر کے حقائق تک پہنچیں گے تو اس کے بعد پھر آپ کا آخری جو ایک اہم چیز ہے وہ حقائق سے شناسائی، اس کا سفر شروع ہوگا۔ فرماتے ہیں حقائق 4 ہیں، وہ حقائق جو ذات مقدسہ کی جانب لوٹتے ہیں، وہ حقائق جو صفات منزہ کی جانب لوٹتے ہیں، اور یہ نسبتیں ہیں کیونکہ شیخ کے نزدیک اسماء نسبتیں ہیں تو یہ حقائق بھی نسبتیں ہیں۔ وہ حقائق جو افعال کی جانب لوٹتے ہیں، اب یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ہم نے اسماء کی ویڈیو میں دیکھا کہ ایک اسماء ذات ہیں، اسماء صفات ہیں، اسماء افعال ہیں، اور یہاں پر شیخ نے ان کو حقائق کی کیٹیگری میں ان کو ڈال دیا۔ وہ حقائق جو افعال کی جانب لوٹتی ہیں یہ کن اور اس کے بھائی ہیں، یعنی کن فعل، اللہ تعالیٰ جب کچھ کرنا چاہتا ہے تو کن کہتا ہے تو فعل اس سے صادر ہوتا ہے۔ وہ حقائق جو مفعولات کی جانب لوٹتی ہیں یہ موجودات اور مکونات ہیں۔ اسماء الہیہ کی ویڈیو میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ موجودات کے لیے شیخ نے پھر آیان ثابتہ کی بات کی تھی، یعنی کہ اسماء کا آیان ثابتہ سے کیا تعلق ہے۔ اب اس جگہ پہ جب آپ کیٹیگرائز کر رہے ہیں تو حقائق کو آپ اسماء کہہ رہے ہیں اور مفعولات اور موجودات کو آپ آیان ثابتہ کہہ رہے ہیں، تو مطلب اس طرح کر کے آپ اس کو کمپیریزن کو لے کر چل رہے ہیں۔ اب ان کی تھوڑی سی تفصیل ہے کہ جی کونی حقائق کون سے ہیں، ذاتی کون سے ہیں اور فعلی کون سے ہیں، تو اس میں ذرا فرماتے ہیں شیخ، کونی حقائق کے 3 مراتب ہیں۔ علوی جو کہ معقولات ہیں، کونی سے مراد وہ چیزیں کہ جو آیان ثابتہ سے یعنی کہ مکونات سے، موجودات سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان کے 3 مراتب ہیں، علوی جو کہ معقولات ہیں، سفلی جو کہ محسوسات ہیں، برزخی جو کہ متخیلات ہیں۔ اب یہاں پر بھی آپ شیخ کو دیکھیں کہ وہ اپنی جو ایک ٹرمنالوجی چلتے ہیں لے کے اسی کو چل رہے ہیں۔ عالم حس محسوسات جس عالم میں ہم ہیں، عالم برزخ، عالم خیال، اس کو شیخ نے برزخی متخیلات قرار دیا۔ عالم علوی یعنی کہ مجرد معنی کا عالم معقولات، اس کو شیخ نے معقولات قرار دیا۔ تو اسی سیم پیٹرن پہ شیخ چل رہے ہیں، الفاظ ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں لیکن جس کو فہم ہے وہ تو سمجھ جاتا ہے کہ کیا بات کر رہے ہیں۔ آگے ذاتی حقائق کیا ہیں، کیونکہ یہ تو سب چوتھے نمبر کی سب سے پہلے آپ نے ڈیفائن کیا۔ اب آتے ہیں ذاتی حقائق۔ ذاتی حقائق سے مراد ہر وہ مشہد ہے جس میں حق تجھے بغیر کیفیت اور تشبیہ کے کھڑا کرے۔ یہ مشہد عبارت میں نہیں سماتا، نہ ہی اس کی جانب اشارہ کیا جاتا، یعنی کہ تیرے ساتھ کوئی بھی ایسی تنزیہ والی تجلی ہو جائے کہ جس میں تجھے سمجھ ہی نہ آئے کہ کیا چیز ہے، اس کی کوئی تشبیہ تو مخلوقات میں بیان ہی نہ کر سکے۔ یا یہ وہ مقام ہے کہ جس کی طرف شیخ اکبر نے اپنی کتاب الاسراء میں اشارہ کیا کہ مجھے مقامات میں چلایا گیا، یہاں تک کہ ایسے مقام میں لایا گیا کہ جس کا نام تھا مقام ما لا یقال، کہ ایسا مقام کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو وہ چونکہ ذات بیان میں نہیں آتی تو اس کی نسبت سے یہ ہے ذاتی حقائق یا ذاتی تجلی۔ ذات کی تجلی نہیں ہے، صرف ذات کا نام اس وجہ سے آیا کہ ذات بیان میں نہیں آتی، تو یہ تجلی بھی بیان میں نہیں آ رہی۔ جو عارف اس تجلی میں گیا ہے وہ اس کو بیان نہیں کر سکتا کہ وہ کیا تھی۔ اور اسی وجہ سے پھر شیخ نے قرآن مجید کی اس آیت کا بھی حوالہ دیا اپنی کتاب الاسراء میں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے سدرۃ المنتہا کے بارے میں فرمایا کہ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، کہ جب سدرہ پہ وہ چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا۔ اب وہاں پر شیخ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف ہی نہیں کی کہ کیا چیز تھی وہ۔ اسی طرح کہتے ہیں حدیث میں بھی دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس جگہ پہ کوئی بیان نہیں کیا، بس اتنا ہی کہا کہ نور چھا رہا تھا اور اس طرح کر کے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بیان میں نہیں آتی، تو اس وجہ سے یہ ذاتی ہیں، اس وجہ سے نہیں ہے کہ ان کا کوئی ذات سے تعلق ہے۔ دوسرا، ہم یہ پہلے بتا چکے ہیں، بار بار بتا چکے ہیں کہ شیخ کے کانسیپٹ کو آپ بنیاد کے ساتھ لے کے چلیں، اس کو سمجھیں کہ شیخ کیا بات کرتے ہیں۔ جب شیخ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ذات کا مخلوقات سے تعلق نہیں، تو اب جہاں جہاں وہ ذاتی تجلی لے کے آئے تو لوگ سمجھ لیں کہ دیکھیں جی ایک جگہ پہ کہہ رہے ہیں تعلق نہیں، دوسری جگہ پہ تو شیخ نے خود ذاتی تجلی کی بات کی ہوئی ہے۔ تو یہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ کیا ہے اور کس طرح سے ہے۔ اسی لیے میں پہلے کہتا ہوں کہ شیخ کا اسلوب سمجھیں کہ یہ بندہ بات کس طرح کرتا ہے۔ اگر آپ کو شیخ کا اسلوب ہی سمجھ نہیں آئے گا، یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ بندہ کس طرح، کیونکہ شیخ کا منہج یہ ہے کہ کبھی بتاتے ہیں کبھی چھپاتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں کہ وہ کبھی بتا رہے ہیں اور یہاں پر انہوں نے چھپا دیا۔ اب جس بندے کو تو پتہ ہے کہ کس طرح سے ہے وہ تو کھول دے گا، اس کو نہیں پتہ تو وہ تو بیچارہ پھنس جائے گا۔ آگے صفاتی حقائق، اس سے مراد ہر وہ مشہد ہے جس میں حق تجھے لائے تو تو حق سبحانہ کا عالم قادر مرید حی ہونا جانے یا اس کے باقی اسماء و صفات کی خبر پائے جو مختلف متقابل اور متماثل ہیں۔ اب یہ دیکھیں نا کہ یہاں پر تنزیہ کے بعد تشبیہ کی بات آ گئی دوبارہ سے،
کیونکہ پہلی تھی تنزیہ، تنزیہ تو وہ ہے کہ اس کا بیان نہیں ہے. اب تشبیہ جب آ گئی ہے تو تشبیہ میں پھر اب کسی نہ کسی طرح تو مخلوق بھی عالم بن گئی، مخلوق بھی قادر بن گئی کسی نہ کسی حیثیت میں، تو ایک تشبیہ تو آ گئی. تو اس وجہ سے اس کو نام دیا صفاتی حقائق. اگر آگے ہے جی کونی حقائق سے مراد ہر وہ مشہد ہے جس میں حق تجھے ٹھہرائے تو وہاں سے ارواح، بسائط، مرکبات، اجسام، اتصال اور انفصال کی معرفت پائی. یعنی کہ جن کو آپ مکونات کہتے ہیں، موجودات کہتے ہیں، جب تو ان کی معرفت پائی. فعلی حقائق سے مراد ہر وہ مشہد ہے جس میں جب حق تجھے ٹھہرائے تو اس سے کن کی معرفت پائے. کن کی معرفت اس وجہ سے کہ کن سے افعال کا صدور ہے، تو مراد افعال کا صدور ہی ہے. یہ نہیں ہے کہ انسان کن کی معرفت اس طرح سے پا لے کہ جس طرح سے حق تعالیٰ کے پاس وہ معرفت ہے. نہیں، مراد یہ ہے کہ جب تو کن کی معرفت پائے گا تو تجھے پتہ چلے گا کہ افعال کا صدور کہاں سے ہے، اور کسی خاص طرز پر قدرت کے مقدور سے تعلق کی معرفت پائی. ابھی اس میں دیکھیں آیان ثابتہ بھی دوبارہ سے آ گئی ہے کہ بندے کا کوئی فعل نہیں اور اس کی حادث قدرت کا کوئی اثر نہیں جس قدرت سے موصوف ہے. اب صرف اشارات شیخ کر رہے ہیں، باقی جو ہے وہ تفصیل تو آپ نے نہیں بتائی، کیونکہ یہاں پر شیخ بتا رہے ہیں کہ طریق اللہ کیا ہے. آگے فرماتے ہیں اب یہ ساری 4 چیزیں جو آپ نے طریقت کی بنیاد تھی، جس میں پہلی چیز محرکات تھی، دوسری چیز اسباب تھی، تیسری چیز اخلاق تھی، چوتھی چیز حقائق تھی. ان تمام کو بیان کرنے کے بعد، ان کی تفصیل بیان کرنے کے بعد، ان کا بنیادی تعریف کرنے کے بعد شیخ نے کہا ہم نے یہاں جو کچھ ذکر کیا اسے احوال اور مقامات کہتے ہیں. اب یہ ساری چیزیں ملا کے احوال اور مقامات ہیں. ان میں مقام ہر وہ راسخ صفت ہے جسے چھوڑنا درست نہیں، جیسا کہ توبہ، اور حال ہر وہ صفت ہے جس میں کسی خاص وقت میں رہا جاتا ہے، جیسا کہ سکر، محو، غیبیت، رضا وغیرہ. یعنی کہ حال ٹیمپرری ہے، عارضی ہے، آئے گا چلا جائے گا. مقام دائمی ہے، اسے چھوڑنا درست نہیں. جب آپ کسی مقام پہ پہنچ گئے تو آپ اس مقام کی منازل طے کرتے کرتے اس مقام پہ پہنچے ہیں. اب وہ آپ کے ساتھ پرماننٹ چیز ہو گئی ہے، وہ ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ آپ نے ایکسپیرینس سے اس کو طے کیا ہے. حال بھی آپ کا ایکسپیرینس ہے، لیکن احوال جو ہیں وہ عارضی ہے، مطلب ایک لذت کی کوئی کیفیت آئی چلی گئی. وہ حال کسی مقام میں آپ کا معاون تھا، تو اس حال کو آپ نے چھوڑا لیکن آپ اس مقام تک پہنچے. آگے کچھ اور تفسیر ہے، لیکن اس کے بعد ہم اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں آخری جملے میں. اللہ مجھے اور تجھے توفیق دے. میں نے تجھے نہایت مختصر مگر جامع انداز میں طریقت کی منازل، اس کے معنی اور حقائق واضح کر دیے. اب اگر تو اس پر چلے گا تو حق تک پہنچ جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اور تمہاری رہنمائی کرے. تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جو کہ طریقت یعنی کہ اصطلاحات ابن العربی میں اصطلاح طریقت پہ تھی کہ طریقت کیا ہے. عمومی طور پہ بہت سے لوگ طریقت میں آتے ہیں لیکن انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ طریقت کیا ہے، اور وہ پیری مریدی کوئی طریقت ایک سمجھ لیتے ہیں. تو یہ مجھے امید ہے کہ اس اصطلاح سے، اس ویڈیو سے لوگوں کو بنیادی طور پہ پتہ چل گیا ہوگا کہ شیخ اکبر طریقت کسے کہتے ہیں اور اس طریقت پر کس طرح چلا جاتا ہے. تو اپنی نیکسٹ کسی ویڈیو کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. دوبارہ کسی نئی اصطلاح کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.